یہ ہمت تو نہیں کرتا کہنے کی کہ نبی کو گھوڑے سے گرا دیا گیا، نہیں، جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے اسے گھوڑے سے نیچے لا دیا گیا۔ حضور علیہ السلام کے گالوں میں، جو حضور علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، حضور کے دونوں گالوں میں کڑیاں گھس گئی، حضور کے دندان کے کنارے شہید ہو گئے، حضور کا وجود زخمی ہو گیا، چہرے سے خون بہنے لگا۔ وہ صحابہ جو رسول پاک کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ گرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، آج وہ حضور کا خون نکلتے دیکھ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا، امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی، دیکھ نہیں سکو گی۔ حضرت صفیہ نے کہا تھا، زبیر ہٹ، اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں قربان ہونے والے بھائی کو خراج پیش کر سکوں۔ اور جنازے پر گئی اور روتے ہوئے کہا، حمزہ تو نے آخری نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا۔ ننھی سے بچے کی انگلی پکڑ کر ماں اپنے نبی کی مسجد تک لے گئی اور چوکھٹ پہ کھڑی ہو گئی۔ حضور مجاہدین کو ترتیب دے رہے تھے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نگاہیں پردہ نشین پر پڑی۔ میرے سرکار نے کہا، بلال پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے؟ یہ عورتوں کے آنے کا ٹائم تو نہیں ہے، یا عورتوں کا کام تو نہیں ہے، وہ عورت کیوں آئی ہے؟ بلال گئے اور جا کر کے کہتے، مائی کیوں آئی ہو؟ جاؤ گھر جاؤ، یا عورتوں کا اس وقت کوئی کام نہیں۔ تو فوراً بلال سے کہنے لگی، بلال اتنی جلدی بھول گئے؟ ابھی تو تم اعلان کر رہے تھے کہ حضور نے بلایا ہے، مجھے کام حضور سے ہے۔ آقا تشریف لائے۔ اس خاتون نے کہا، یا رسول اللہ میرا شوہر جنگ میں شہید ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی جوان بیٹا بھی نہیں ہے۔ آپ کے منادی نے اعلان کیا، یا رسول اللہ جوان بیٹا نہیں ہے، 4-5 سال کی ننھی سی جان لے کر آئی ہوں، حضور اس کو قبول کر لیں اور میدان میں اس کو لے کر کے جائیں۔ جیسے ہی میرے کریم آقا نے اس عورت سے یہ بات سنی، بچے کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اور سرکار نے فرمایا، اے خاتون تیری نیت اچھی ہے، اللہ تجھے اجر عطا کرے گا۔ بچہ یہ کیا جنگ کر سکے گا، یہ تلوار کیا اٹھا سکے گا، یہ ہتھیار کیا اٹھا سکے گا، لے جا، اللہ اس کو لمبی عمر دے، پھر اسلام کے لیے جنگ ہوتی رہے گی، جہاد ہوتا رہے گا، یہ بڑا ہوگا، اس کو پال، اس کی پرورش کر، اس کی تربیت کر، یہ اللہ کی راہ میں جان دے گا، لے جا، جا اللہ تجھے جزا دے۔ جیسی وہ خاتون پلٹنے لگی، بچے نے اپنی ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا، ماں کا ہاتھ چھوڑ دیا اور حضور کی بارگاہ میں سرکار کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ میری ماں تو مجھے سوتے وقت یہ سناتی تھی کہ نبی کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے کہ جہاں پر جانے والا کبھی محروم واپس نہیں ہوتا۔ میری ماں نے تو مجھے یہ سنایا، نہیں سوتے وقت سلاتے ٹائم میری ماں یہ کہتی تھی کہ نبی کی بارگاہ میں جانے والا کبھی خالی نہیں آتا۔ میرا ہر جوان صرف اس کو دھیان سے سن لے، بعد میں آپ پر چھوڑ جاؤں گا، آپ نے دین پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا، صرف دھیان سے سننا، بہت غور سے سننا۔ آپ کو بہت مظلوموں کا خیال رہتا ہے، لیکن ذرا ان مظلوموں کو بھی تو یاد کرو جس نے آپ کے دین کے لیے قربانی دی ہے۔ کسی بندے کا مرڈر ہو گیا تو پوری بستی اس کی حمایت میں ہوتی، ہونا بھی چاہیے، مظلوم کی حمایت کرنا بھی چاہیے، لیکن سوچو تو صحیح، یہ میرے حضور کے چچا ہیں۔ احد کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر کے آئے۔ اگر احد کا ہی ذکر آ گیا تو احد کی یہ جنگ ہے اسلامی دوسری جنگ، بڑی دوسری جنگ۔ اس جنگ کا منظر بھی بڑا عجیب ہے۔ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی ہیں تو ان سے بھی میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب مکے کے کافر میدان احد میں جمع ہو گئے تو اللہ کے حبیب نے حضرت بلال سے کہا، بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو کہ سونے والے بستر چھوڑ دیں، اللہ کی عبادت کرنے والے نفل عبادت اس وقت ترک کر دیں، کاروبار والے کاروبار بند کر دیں اور اللہ کے دین کی خاطر رسول پاک کے قدموں میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ میں حضرت امیر حمزہ کی شہادت پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا احد کا پس منظر پڑھنے لگا ہوں تاکہ حضور کی آمد کا مقصد میرے جوانوں کے ذہن و دماغ میں آئے۔ بلال حبشی رات کا آخری پہر ہے، رات کے آخری پہر میں اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان کرتے کرتے بلال ایک بیوہ کے مکان کے قریب سے گزرے۔
बहुत इश्क रसूल का दावा है आपको और मुझे। आशिक रसूल यूं होते हैं, आशिकान रसूल की पहचान यूं होती है। कैसे वो शाक थे। हजरत बिलाल रात के आखिरी पहर में एक बेवा के मकान के करीब से गुजरे। सोने वालों उठो, हुजूर याद कर रहे हैं। रोने वालों बिस्तर पर आंसुओं की सौगात पेश करने वालों चलो, हुजूर याद कर रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम का मुनादी ऐलान करते हुए गुजर रहा है। ऐसे में बेवा खातून के कानों में आवाज आई, उठकर बैठ गई, रोने लगी। मेरा तो शौहर शहीद हो चुका है, मेरे घर में एक नन्हा सा बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 4 या 5 साल की है। मेरे घर में कुछ नहीं जो मैं हुजूर को पेश कर सकूं। रोने लगी। रोते रोते उसकी आवाज बुलंद हो गई। आज औरतों को अगर शादी पर नए कपड़े ना मिले तो वो रोती है, औरतों को जेवरात ना मिले तो वो रोती है, औरतों के मुतालबात शौहर पूरा ना करे तो वो रोती है। हाय, दौरे रिसालत के अंदर एक बेवा क्यों रो रही थी? सिर्फ इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत ने मुजाहिद मांगा है, मैं पेश नहीं कर पा रही हूं, इसलिए वो आंसू बहा रही थी। फिक्र क्या थी उन लोगों की। रोते रोते आवाज बुलंद हो गई। जब आवाज बुलंद हुई, पास ही में 4-5 साल का बच्चा सो रहा था, उठ गया। मां को रोता देख कर कहा, अम्मी क्यों रो रही हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? मां ने कहा, बेटा सो जा, तू मेरे दर्द को नहीं समझ सकता, तेरे बचपने की अकल मेरे दर्द को नहीं पहुंच सकती। लेकिन वो मामूली बच्चा नहीं था। मां ने बड़ी अजीम तरबियत की थी। मां की तरबियत बड़ा अजीम दर्जा रखती है। मां ने बड़ी अजीम तरबियत की थी। बच्चे से मां ने कहा, बेटा मेरे दर्द को तेरी अक्ल नहीं पहुंच सकती, सो जा। नन्हे से बच्चे ने कहा, अम्मी ये कैसे हो सकता है कि मेरी मां रोती रहे और मैं सोता रहूं? तुम्हें बताना होगा तुम क्यों रो रही हो। मां ने कहा, बेटा सो जा। फिर बच्चे ने कहा, अम्मी क्या तुम्हें मेरे अब्बा की याद आ रही है? तुम मेरे अब्बू के लिए रो रही हो? कहा, नहीं बेटा, तेरे बाप के लिए नहीं रो रही हूं। रोना इस पर है कि इसी वक्त अभी थोड़ी देर पहले नबी का मुनादी बिलाल ऐलान करते हुए गया है कि ओहद के मैदान में रसूल पाक के गुलाम जान सारी के लिए जा रहे हैं और हुजूर ने मुजाहिदों को तलब फरमाया है। बेटा मेरे पास कोई जवान बेटा होता तो मैं भी शहादत का दूल्हा बनाकर भेज देती, मगर अफसोस मेरे पास जवान बेटा नहीं। इसलिए रो रही हूं कि देने वाले रसूल ने आज तलब किया है जानों का नजराना और हम देने के काबिल न रहे। नन्हे से बच्चे ने कहा, मां तुम्हें मेरे होते हुए रोने की जरूरत क्या है? मुझी को ले चलो और बारगाह रिसालत में पेश कर। 5 साल की उम्र क्या होती है? 4 साल की उम्र क्या होती है? आज हमारे 4-5 साल के बच्चों को कलमा तर्जुमे के साथ याद नहीं है, लेकिन वो 4-5 साल का बच्चा, उसकी मां ने क्या तरबियत की थी, दिल में क्या इश्क मुस्तफा पैदा किया था। आज तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे नाच रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे गाने गा रहे, तुम्हारे 4-5 साल के बच्चे फिल्मी अदाकार और सीरियल के अदाकारों की एक्टिंग कर रहे हैं। रब को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर की मेहनतों के बारे में पूछा जाएगा तो तुम क्या जवाब दोगे अल्लाह की बारगाह में? दीन निकल चुका है घरों से। हमारे घर मगरबी तहजीब के अड्डे बन गए, हमारे घर सिनेमा हॉल बन गए, हमारे घर नाच गानों के अड्डे बन गए, हमारे घरों के अंदर खुले खुले तौर पे अल्लाह रसूल की नाफरमानी हो रही है। हमारी बेटियों के पतले पतले दुपट्टे और वो भी गलों में लटके हुए। सोचो तो सही, मेरे रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस का मफहूम है, मेरे करीम आका फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरी उम्मत में शराब और जिना आम हो जाएगा, तो मैं उस वक्त मेरी उम्मत में चेहरे बदल दिए जाएंगे, चेहरे मस्क कर दिए जाएंगे, चेहरे सूअर और बंदर की तरह कर दिए जाएंगे, लोगों को जमीन में धंसाया जाएगा। एक और रिवायत में है, अजाब उन पर ऐसे आएगा जैसे काली घटाएं छाने के बाद जोरदार बारिश गिरती है, ऐसे उन पे अजाब टूट पड़ेगा। अजाब पर शिकवे है, अपने अमल पर नहीं। अमल तो देखो,
अमाल तो देखो, हमारे अमाल क्या है। बाज लोग ऐसे हैं जिन्होंने दाढ़ियों की तराश और खराश पे बहुत तवज्जो दी, टोपियों की खूबसूरती पर, अंदर क्या है। एक तबका वो है जो न दीनदार है, कुछ नहीं है वो, एक वो है जो ऊपर से दीनदार है, अंदर कुछ नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। नन्हे से 4-5 साल के बच्चे ने कहा, मां मेरे होते हुए तुझे रोने की जरूरत क्या है, चलो मुझे ले जाओ हुजूर की बारगाह में पेश कर दो। मां को कुछ इत्मीनान हुआ, हाय मेरा बच्चे ने मेरी तसल्ली दी, मुझे तसल्ली दी, और फिर इंतजार करने लगी। बच्चे की उंगली पकड़ी और पकड़ करके सीधा मस्जिद नबवी की तरफ। इतना आसान नहीं है ना 5 साल के बच्चे को ज़बा करने के लिए कहीं पहुंचाना। उस मां के दिल से पूछो, आज औरतों में दीनदारी का ये हाल है, अगर शौहर दाढ़ी रख ले तो बीवी कहती है कि मैं अपनी सहेलियों में क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। ये मुस्कुराने की बात नहीं, ये दीनदारी का मेयार हो गया आपके पास। मुसलमान बेटी ये कह रही है, मैं अपनी सहेलियों को क्या जवाब दूंगी कि तेरा शौहर दाढ़ी वाला है। हद है, अफसोस है, दाढ़ी का मजाक उड़ाने वाली बेटी, तू अपने शौहर के चेहरे पे दाढ़ी का नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत का तू मजाक उड़ा रही है। तुम्हें आका की सुन्नतों से नफरत हो गई है। अमली तौर पर तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। जबान से तो नहीं कहते कि नफरत हो गई है, लेकिन अमली तौर पे क्या है। मैं दाढ़ी रखूंगा तो लोग मुझे मुल्ला कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अलयाज़ु बिल्लाह। हुजूर की सुन्नत पर अमल करने से कोई बैकवर्ड नहीं होता। बैकवर्ड वो लोग हैं जो हुजूर की सुन्नतों से दूर हैं, जो हुजूर की सुन्नतों के आमिल हैं। फरिश्ते भी उनका एहतराम करते हैं, लेकिन सोच बदल गई, दीन से इतने दूर हो गए, अपनी जबान से दरपर्दा। क्या बक रहे हो, क्या कह रहे हो, किरदार क्या कह रहा है। नन्ही से बच्चे की उंगली पकड़कर मां अपने नबी की मस्जिद तक ले गई और चौखट पे खड़ी हो गई। हुजूर मुजाहिदीन को तरतीब दे रहे थे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की निगाहें पर्दा नशीन पर पड़ी। मेरे सरकार ने कहा, बिलाल पूछो वो औरत क्यों आई है। ये औरतों के आने का टाइम तो नहीं है, या औरतों का काम तो नहीं है, वो औरत क्यों आई है। बिलाल गए और जा करके कहते, माई क्यों आई हो, जाओ घर जाओ, या औरतों का इस वक्त कोई काम नहीं। तो फौरन बिलाल से कहने लगी, बिलाल इतनी जल्दी भूल गए, अभी तो तुम ऐलान कर रहे थे कि हुजूर ने बुलाया है, मुझे काम हुजूर से है। आका तशरीफ लाए। उस खातून ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा शौहर जंग में शहीद हो चुका है, मेरे पास कोई जवान बेटा भी नहीं है। आपके मुनादी ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह जवान बेटा नहीं है, 4-5 साल की नन्ही सी जान लेकर आई हूं, हुजूर इसको कबूल कर ले और मैदान में इसको लेकर के जाएं। जैसे ही मेरे करीम आका ने उस औरत से ये बात सुनी, बच्चे के सर पे शफकत का हाथ रखा और सरकार ने फरमाया, ए खातून तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुझे अजर अता करेगा। बच्चा ये क्या जंग कर सकेगा, ये तलवार क्या उठा सकेगा, ये हथियार क्या उठा सकेगा, ले जा, अल्लाह इसको लंबी उम्र दे, फिर इस्लाम के लिए जंग होती रहेगी, जिहाद होता रहेगा, ये बड़ा होगा, इसको पाल, इसकी परवरिश कर, इसकी तरबियत कर, ये अल्लाह की राह में जान देगा, ले जा, जा अल्लाह तुझे जजा दे। जैसी वो खातून पलटने लगी, बच्चे ने अपनी मां का हाथ छोड़ दिया, मां का हाथ छोड़ दिया और हुजूर की बारगाह में सरकार का हाथ पकड़ के कहने लगा, या रसूल अल्लाह मेरी मां तो मुझे सोते वक्त ये सुनाती थी कि नबी की चौखट वो चौखट है कि जहां पर जाने वाला कभी महरूम वापस नहीं होता। मेरी माँ ने तो मुझे यह सुनाया, नींद सोते वक्त, सुलाते टाइम मेरी माँ ये कहती थी कि नबी की बारगाह में जाने वाला कभी खाली नहीं आता। हुजूर मैं कैसे खाली जा सकता हूँ, आका मैं कैसे खाली जा सकता हूँ। सरकार ये बात तो सच है, मैं तलवार नहीं उठा सकता, औजार नहीं उठा सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन या रसूलल्लाह इतना तो कर सकता हूँ कि अगर दुश्मन आपके कदमों की तरफ तीर चलाएगा तो मैं अपना सीना पेश करके आपके कदमों की हिफाजत तो कर सकता हूं। बच्चों में ये जज्बात किसने पैदा किया था।
بچوں میں یہ جذبات کس نے ڈالے تھے؟ یہ احد کا ایک پس منظر ہے. اور ہلکا سا اشارہ اس طرف بھی دے دوں. بلال جب اعلان کرتے ہوئے بڑھتے ہیں تو ایک طرف تو بیوہ کا مکان ہے, دوسری طرف پہلی رات کا دولہا اپنی بیوی کے ساتھ وصل کی لذتیں اٹھا رہا ہے. پہلی رات کا دولہا ہے. سوچو تو صحیح, پہلی رات کا دولہا کسے کہتے ہیں؟ زندگی کی سب سے قیمتی رات ہے جسے شادی کی رات کہتے ہیں. برسوں کے ہجر کی تکلیفیں اس رات وصل کی لذتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. دل کے آنگن میں ملاقاتوں کے پھول کھلتے ہیں, سانسوں کا سانسوں سے تبادلہ ہوتا ہے. انسان کی زندگی کی بڑی قیمتی رات ہے, زندگی کا بڑا اہم موڑ ہے, جس رات انسان سارے غم بھول جاتا ہے, یاروں کی یاری بھول جاتا ہے, رشتہ داروں کی رشتہ داری بھول جاتا ہے. اس کے سامنے تو صرف اس کا محبوب ہوتا ہے, بس اور کچھ نہیں. وہ رات کے لیے وہ دعا کرتا ہے کہ کاش آج کی رات کبھی ختم نہ ہو. لیکن وارے عشق رسول کے متوالو, تمہاری عظمتوں پر سلام. جب بلال اعلان کرتے گزرے تو پہلی رات کا دولہا جن کا نام حضرت حنظلہ ہے وہ اپنی بیوی کو شرف بخش رہے تھے. فوراً الگ ہو گئے, فوراً الگ ہو گئے. اپنے الفاظ کے جامع میں اس حجرے کی منظر کشی میں یوں کر سکتا ہوں, جب فوراً الگ ہوئے اور اپنے بدن پر کپڑے ڈال کر کے تلوار کمر میں باندھنے لگے تو پیچھے سے پہلی رات کی بیوی نے کہا, میرے سرتاج, بچپن کی سہیلیاں تیرے لیے چھوڑ دی, بابل کا گھر تیرے لیے چھوڑ دیا, سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا. آج کی رات جانے کی رات تو نہیں ہے, آج کی رات تو وصل کی لذتیں اٹھانے کی رات ہے, کہاں جا رہے ہو؟ تو گویا کہ اس پہلی رات کے دولہے نے کہا ہوگا کہ میرے عشق کی راہ میں دیوار نہ بن. ہم وہ لوگ ہیں راہ عشق میں جو دیوار بنتا ہے اس دیوار کو توڑ دیا کرتے ہیں. اس خاتون نے کہا تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی محبوب ہے جس کے پاس آپ جا رہے ہیں؟ تو اس وقت تو پہلی رات شب کے دولہا نے کہا تھا کہ تیرا اور میرا محبوب وہ ہے جو آمنہ کا لال ہے, جس کا کلمہ پڑھ کے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے. آج انہوں نے طلب کیا ہے, روکنا مت ورنہ ہر اس دیوار کو ہم توڑ دیتے ہیں جو راہ عشق میں دیوار بنتی ہے یا پر جو ہے وہ حائل ہوتی ہے, ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں. قربان وہ بیٹی بھی اسلام کی کیسی عظیم بیٹی تھی, اس نے کہا میرے سرتاج اگر آقائے کریم نے تمہیں بلایا ہے تو تم جس کے غلام ہو میں اس کی کنیز ہوں, جاؤ جاؤ جلدی جاؤ, دیر نہ کرو, لیکن بس تھوڑا رک کر ایک وعدہ کر لو. آج پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کر جا رہے ہو, مجھے یقین ہے اگر تم سلامت واپس آ گئے تو میں غازی کی بیوی کہلاؤں گی, اور اگر واپس نہیں لوٹے تو ایک شہید کی بیوہ کہلاؤں گی. اور جانے والے ضرور جا, میری بہاروں کو خزاں بنانے والے, میری بہاروں پر, زندگی کی بہاروں پر خزائے, مجھے یہ تو گوارا ہے, لیکن محمد عربی کے دین پر خزائے مجھے یہ گوارا نہیں ہے. جاؤ جاؤ جلدی جاؤ, لیکن بس ایک چھوٹا سا وعدہ کر لو میرا ہاتھ ہاتھ میں لے کر کے کہ آج جیسے اکیلے اکیلے جا رہے ہو, اگر شہید ہو گئے تو اکیلے جنت میں مت چلے جانا, میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے بھی ساتھ لے جانا, جلدی کرو دیر نہ کرو. اور پھر حضرت حنظلہ غسل کیے بغیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے. اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی, اتنی بھی تاخیر گوارا نہیں کی کہ غسل کر لوں, غسل کر کے جاؤں گا, محبوب کے فرمان پر عمل کرنے میں دیر ہو گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. یہ تھے عشاق جو نرم نرم گدوں پہ فجر کی نمازیں دھڑلے سے ترک کرتے ہیں. انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جن کے گھروں کے اندر سیریلوں کے نام پہ بھجن اور کفریہ اور شرکی کلمات بجتے ہیں, انہیں عاشق رسول کہلانے کا کیا حق ہے؟ جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں, جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں, انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی راتوں کو زنا کے مناظر دیکھنے کے لیے وقف کر دیا ہے, انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو؟ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عاشق رسول نہیں, واللہ کبھی نہیں کہتا, عاشق ہو لیکن شاید عشق کا طریقہ بھول گئے ہو. دل کے نیا کھانے میں وہ چنگاری کہیں دب گئی ہے, اس کو پھر شعلہ جوال بنانے کی ضرورت ہے.
اس کے لیے ایسی محفل انعقاد پذیر کی جاتی ہے تاکہ کسی کو تو احساس ہو جائے. اور پھر کیا ہوا؟ جب آقا اپنے صحابہ کو ساتھ لے گئے میدان احد کے اندر، پھر آ جائیے اسی بارگاہ میں، اور اپنی گفتگو کو اب میں سمیٹنے لگا ہوں، گفتگو کو اختصار سے کرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. پھر آ جائے اسی میدان احد کے اندر. احد میں کیا ہوا؟ ہاں مسلمانوں، تمہارے نبی کو گھوڑے سے زمین پہ ڈال دیا گیا. یہ ہمت تو نہیں کرتا کہنے کی کہ نبی کو گھوڑے سے گرا دیا گیا. نہیں، جو کائنات کو سنبھالنے والا ہے اسے گھوڑے سے نیچے لا دیا گیا. حضور علیہ السلام کے گالوں میں، جو حضور علیہ السلام نے لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی، حضور کے دونوں گالوں میں کڑیاں گھس گئی. حضور کے دندان کے کنارے شہید ہو گئے. حضور کا وجود زخمی ہو گیا، چہرے سے خون بہنے لگا. وہ صحابہ جو رسول پاک کے وضو کے پانی کے قطرے زمین پہ گرتا نہیں دیکھ سکتے تھے، آج وہ حضور کا خون نکلتے دیکھ رہے تھے. لیکن کیا ہوا؟ چاروں طرف سے صحابہ نے میرے نبی کو گھیر لیا اور کہا یا رسول اللہ، ایسے ظالموں کے لیے دعائے ضرر کر دے، ہلاکت کی دعا کر دے کہ وہ سب ہلاک ہو جائے. بہت زور دیا گیا تو حضور علیہ السلام کے ہاتھ اٹھ گئے. زمین، آسمان اور کائنات کا نظام تھم گیا ہوگا. فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی کہ آمینہ کا لال جانے دعا اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے. کون کون ہلاک اور تباہ و برباد ہوگا. لیکن تاریخ کے انمٹ نقوش آج بھی بتا رہے ہیں جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا تو حضور کے لبوں پر دعا تھی، اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں پہچانتی، یہ مجھے نہیں پہچانتی. دین کے لیے حضور ان منزلوں سے، ان راہوں سے بھی گزرے. بہت آسانی کے ساتھ یہ دین ہمیں نہیں ملا. اس دین کی قدر کیجئے. اگر آپ دین کی قدر کرو گے، دنیا آپ کی قدر کرے گی. تمہارا کھویا ہوا وقار پھر سے تمہیں واپس مل جائے گا. اور اگر حضور کی محنتوں کی قدر نہیں کرو گے تو آج تمہاری پوزیشن کیا ہو گئی ہے؟ تمہاری بیٹیاں سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے برقع پہن کر. پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹی بک رہی ہے تو مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں فروخت ہو رہی ہے. دنیا کا سروے کر لو، دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھ لو. اور اگر آج مسلمانوں نے اپنے نبی کی محنتوں کا احساس کر کے دین کی طرف پلٹ کر کے نہ آئے تو آنے والے حالات اس سے بھی بدترین ہوں گے. تمہیں کوئی پناہ نہیں دے سکے گا، کوئی نہیں بچا سکے گا. آج دنیا تمہارا کتنا سپورٹ کر رہی ہے. مسلمانوں کی جانیں بکریوں سے بھی زیادہ کمزور جو ہے وہ سستی ہو چکی ہے. کسی کی بکری کوئی کاٹ دے تو وہ جا کر کے احتجاج کر سکتا ہے. مسلمانوں کو کاٹ پیٹ کر کے ڈال دیا جائے، پھینک دیا جائے تو مسلمان کے پاس تو اب احتجاج کا بھی حق نہیں ہے. جن کی اوقات نہیں تھی کہ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے، آج وہ مسلمانوں کو دھمکا رہے. کیوں؟ کیونکہ تمہارا رشتہ مکین گنبد خضرا سے کمزور ہو گیا اور تم گناہوں کے دلدل میں ڈوب گئے. اگر اپنا پھر سے کھویا ہوا وقار چاہتے ہو، گھروں میں پھر اسلامی تہذیب ہو، گھروں میں پھر قرآنی تہذیب ہو، گھروں میں پھر مدنی ماحول اور مدنی معاشرہ ہو، پھر دیکھو کیسے انقلاب آئے گا. تم دنیا میں دین نافذ کرنے نکلے ہو. جو قوم اپنے گھر میں دین نافذ نہ کر سکے وہ دنیا میں کیسے دین نافذ کر سکتی ہے؟ دنیا کے اندر دین نافذ کرنا مشکل ہے، اپنے وجود پر تم دین نافذ کر سکتے ہیں نا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زخمی کیا گیا اور اسی میں پھر ایسا بھی ہوا. بس گفتگو اختتام کی طرف جا رہی ہے. اللہ کسی کو احساس پیدا کر دے، اللہ کسی کے دل میں بات اتار دے. گانوں کی یہ محفلیں سجانے والوں، عورتوں سے غزلیں سن کر کے لطف اندوز ہونے والوں، کرکٹ کے میدان میں ڈوب کر آخرت کا میدان بھول جانے والوں، جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میدان احد میں ڈٹ گئے، 70 صحابہ کی شہادت ہوئی. 70 صحابہ شہید ہوئے. ان میں سے میرے نبی کے چچا جن سے حضور بہت محبت کرتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی تھے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی. حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت ہوئی، حضرت عبداللہ کی شہادت ہوئی، اور بھی صحابہ شہید ہوئے. لیکن جب
امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تو ایک عورت نے امیر حمزہ کی ناک کاٹی، کان کاٹی، ہونٹ کاٹی، انگلیاں کاٹی، اس لیے کہ اس کے بھائی کو، اس کے باپ کو حضرت حمزہ نے بدر میں قتل کیا تھا۔ تو اس نے منت مانی تھی کہ حمزہ اگر قتل ہوئے تو میں اس کے اعضاء کو کاٹ کے ہار بنا کے پہنوں گی۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، بلکہ حضرت امیر حمزہ کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر اس کلیجے کو کچا چبایا گیا اور کلیجہ چبا چبا کر کے تھوکا گیا۔ یہ 5 وقت کی نماز تب اپنے گھر پہنچی، یہ قرآن تب اپنے گھر پہنچا، یہ داڑھی کا تصور تب اپنے گھر پہنچا۔ حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی، حضرت امیر حمزہ کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی۔ اللہ کے حبیب روئے اور اپنے پھوپھیزاد سے کہا، حضرت زبیر سے، زبیر تیری امی کو تیرے ماموں کے جنازے پہ مت جانے دینا، بہن ہے نا، برداشت نہیں کر سکے گی، بہت تڑپے گی، اس لیے تیرے ماموں کے جنازے پہ جانے مت دینا۔ حضرت زبیر نے اپنی امی صفیہ سے کہا، امی تم ماموں کے جنازے پہ نہیں جاؤ گی، دیکھ نہیں سکو گی۔ حضرت صفیہ نے کہا تھا، زبیر اگر وہ عبد المطلب کا بیٹا ہے تو میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں، اتنا ظرف تو رکھتی ہوں کہ دین کی راہ میں قربان ہونے والے بھائی کو خراج پیش کر سکوں۔ اور جنازے پر گئی اور روتے ہوئے کہا، حمزہ تو نے آخری نبی کے چچا ہونے کا حق ادا کر دیا، اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ جگہ جگہ سے حمزہ کا لاشا کٹا ہوا تھا، ایک ایک دن میں 3 مرتبہ ڈریس تبدیل کرتے ہو نا۔ یہ دین کتنی محنتوں سے پہنچا ہے کہ صحابہ کی شہادت کے بعد ان کو کفن بھی نصیب نہیں ہوا ہے، ان کو کفن بھی میسر نہیں ہوا ہے، تب دین ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ اس دین کو جو غلبہ ملا ہے، اتنی محنتیں ہیں رسول پاک اور ان کے صحابہ کی، ان کی اہل بیت کی، ان کے گھر والوں کی۔ جب حضرت حمزہ کا لاشا کٹا ہوا پڑا ہوا تھا، حضرت صفیہ زبیر کے پاس آئی، حضرت زبیر ابن عوام کے پاس آنے لگی، میرے بیٹے زبیر مجھے پتا ہے اس وقت کہ جو شہید ہوئے ہیں نا ان کی تعداد 70 ہے، اور اس وقت ہمارے نبی کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے۔ میرے پاس 2 دوپٹے، سوتی دوپٹے، کاٹن کے 2 دوپٹے ہیں، میں نے اس کو سنبھال کے رکھا تھا کسی موقع کے لیے، وہ دونوں دوپٹے لے کر کے آؤ تاکہ میں تمہارے ماموں کے لیے، اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر سکوں۔ آج ایک لاوارث میت بھی ملتی ہے نا کسی مسلمان کی تو اس کو کم سے کم 3 کپڑے تو دیے جاتے ہیں کفن کے لیے۔ یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے لیے خاص قرآن کی آیت آئی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ یہ ہم ہر شہید کے لیے پڑھتے ہیں اور بے شک ہر شہید کو اس کا فیضان ملتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا شان نزول جن کے لیے ہوا ہے وہ شہدائے احد ہیں، وہ احد کے شہداء ہیں۔ حضرت صفیہ نے 2 دوپٹے منگوائے، حضرت زبیر مدینہ منورہ سے دوپٹے لاتے ہیں اور حضرت صفیہ وہ دوپٹے لے کر رسول پاک کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرض کرتی، یا رسول اللہ مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس ان شہیدوں کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، میں نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کیا ہے، ان دونوں دوپٹوں سے میرے بھائی کو، حمزہ کو آپ کفن دے دیں۔ سرکار نے وہ دوپٹے ہاتھ میں لیے اور ہاتھ میں لے کر کے میرے سرکار نے اپنی پھوپھی کی طرف دیکھا اور فرمایا، پھوپھی حمزہ کی بہن میدان میں ہے تو اس نے اپنے بھائی کے لیے کفن کا انتظام کر لیا ہے۔ میرا ایک صحابی اور بھی ہے جس کا نام مصعب ابن عمیر ہے، مکے میں اس سے زیادہ قیمتی کپڑا کوئی نہیں پہنتا تھا، مکے میں اس سے زیادہ قیمتی خوشبو کوئی نہیں لگاتا تھا، صرف میری محبت میں اس نے سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی ماں بڑی مالدار تھی حضرت مصعب ابن عمیر کی، جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کی ماں نے کہا محمد کو چھوڑ دے، مصعب نے کہا تجھے چھوڑ سکتا ہوں، نبی پاک کو نہیں چھوڑ سکتا، تو کہا اگر مجھے چھوڑتا ہے تو آج کے بعد تیرا سارا آرام چھین لوں گی، اتار دے کپڑے۔ حضرت مصعب نے کہا
دنیا کا آرام کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اتار دیے کپڑے, ٹاٹ پہن لیا, ٹاٹ پہن کر کے آئے. حضور نے کہا پہچانتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا پہچانتے ہو؟ اس کو پہچانتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ عمیر کا بیٹا مصعب ہے. سرکار نے کہا آج میرے عشق میں اس نے ٹاٹ پہن لیا ہے. مدینہ منورہ کے پہلے مبلغ اسلام حضرت مصعب ابن عمیر, مدینہ شریف میں حضور نے ان کو دین کا مبلغ بنا کے بھیجا تھا. ان کے کردار سے اللہ کا دین مدینہ منورہ میں پھیلا. حضور سے پہلے, سب سے پہلے یہ مدینہ منورہ گئے تھے تبلیغ کے لیے. انہوں نے مدینہ منورہ میں محنتیں کی تھی, ٹاٹ پہنا حضور کے عشق میں. تو سرکار کہتے ہیں پھوفی جان یہ میرا صحابی جس نے میرے عشق میں ٹاٹ پہنا تھا, اگر اجازت دو تو ایک دوپٹہ کا کپڑا حمزہ کے لیے اور ایک دوپٹے کا کپڑا جناب مصعب کے لیے. حضرت صفیہ نے کہا حضور آپ مالک و مختار ہیں, میں نے کپڑا دے دیا, اب آپ جو چاہے کریں. سرکار نے کہا لے جاؤ اور ان دونوں دوپٹوں کو دونوں لاشوں پہ ڈال دو. صحابہ کرام نے جب دونوں لاشوں پہ دوپٹے ڈالے تو آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ سر چھپاتے ہیں تو پیر کھل جاتا ہے اور پیر چھپاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے. یعنی کپڑا اتنا لمبا نہیں ہے صرف بدن پہ ڈالنے کے لیے بھی کہ ہم پورا وجود چھپا سکے. سر چھپاتے ہیں تو پیر اور پیر چھپاتے ہیں تو سر, کیا کریں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا سر چھپا دو اور پیر پر گھاس ڈال دو. اور اسی حالت میں میرے آقا کے صحابہ کو دفن کر دیا. اوروں کو تو کفن بھی نہیں ملا. اب آپ مجھے بتائیں ان محنتوں کا, ان قربانیوں کا ہم نے کیا صلہ دیا ہے, کیا نتیجہ دیا ہے؟ یہی کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں. ہمارے پاس دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے وقت ہے, ہمارے پاس گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے, جوا کھیل رہے ہیں موبائل پر, اس کے لیے ٹائم ہے. اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں. یہ زندگی کس نے دی؟ اللہ کے احسانات کو یاد تو کرو, اللہ کے احسانات کو یاد کرو. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہمارے لیے ماں کے سینے میں غذا پیدا کی تھی. وہ خدا جس نے ہمیں چلنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی, وہ خدا جس نے ہمیں دیکھنے سننے کی طاقت دی, ہاں جس نے ہمیں خوبصورت بیوی دی, خوبصورت بچے دیے, جس نے روزی دی, کاروبار دیا, سب کچھ تو اس نے عطا کیا. سب کے لیے ٹائم ہے, رب کے لیے ٹائم نہیں, اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اور بڑی معذرت کے ساتھ آج ہم یہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں مولانا ہم عاشق رسول ہے, ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اچھی طرح یاد رکھنا, عاشق رسول کہنے سے پہلے سوچ تو لو کس بارگاہ میں منہ کھول رہے ہو. شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ قوت القلوب میں لکھتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے وہ جھوٹا ہے. آقا فرماتے جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سوتا رہے, آقا فرماتے وہ جھوٹا ہے. ارے جو راتوں کو سویا ہو اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے, جو فجر میں بھی نہیں اٹھتا وہ کتنا بڑا جھوٹا ہے. اس لیے کہ عاشقوں کو راتوں کو نیند تھوڑی آتی ہے, عاشق تو محبوب کے لیے روتے ہیں, عاشق تو آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں. ہم کیسے عاشق ہیں؟ ارے دنیا کا انسان کسی سے عشق کرتا ہے اس کو نیند نہیں آتی. پوچھو دبئی میں کام کرنے والوں سے, پوچھو سعودی میں کام کرنے والوں سے, پوچھو دوسرے ممالک میں کام کرنے والوں سے, دن بھر محنت کر کے کام کر کے آتے ہیں, آج بستر پر سکون سے سوئیں گے, بہت تھک گئے ہیں, لیکن جیسے ہی بیوی کے فون کی گھنٹی بجی, بات ہو گئی تھوڑی دیر, پھر بیوی یاد آ گئی, ماں یاد آ گئی, بچے یاد آ گئے. بولو اتنی تھکن کے بعد بھی کیا وہ سو پاتا ہے؟ بستر پہ لیٹ کے روتا رہتا ہے, کبھی ماں کو یاد کر کے, کبھی بچوں کو یاد کر کے, کبھی بیوی کو یاد کر کے. اے میری قوم کے جوانوں, بیوی سے پیار ہو تو بیوی کے لیے راتوں کی نیند اڑتی ہے اور اس کی یاد میں آنسو آتے ہیں. ماں سے پیار ہو تو ماں کے لیے روتے ہیں. سچ
دلوں پہ ہاتھ رکھ کے ایمان لگتی کہنا، کیا کبھی اپنے نبی کے لیے بھی رویا ہے؟ ان کے غلبے کے لیے آئے تھے، آؤ اپنے وجود پہ دین غالب کریں، اپنے گھروں پہ دین غالب کریں، اپنے محلوں میں دین نافذ کریں، انشاءاللہ تعالی دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ حضور سے عشق کرو، گانے مت گاؤ، درود پڑھو، گانے مت گاؤ، تلاوت کرو، کانوں میں ایئر فون لگا کر کے غزلیں مت سنو، نعتیں سنو، انشاءاللہ دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ آج سے پہلے کوئی گناہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ آؤ ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ جو توبہ کر لیتا ہے گناہ سے، وہ ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی خطا لغزش ہوئی ہو، اللہ معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔